یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں، اور میری جان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دلوں جان، یہ کہہ کر اعظم میں آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو جی رمضان شادمان میں، اور بریک سے پہلے محمد ثاقب قادری نے بڑا خوبصورت کلام سنایا۔ ثاقب کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک۔ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ خیر مبارک، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک جی ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بڑا پیارا کلام آپ نے چوز کیا ہے، یہ کوئی خاص وجہ؟ بس وہ نظر عنایت ہوئی تو عطا کرتی ہے۔ بہت پیارا، بہت پیارا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے وہ سلامت رکھے اور آپ سے کلام پڑھتے رہے۔ آپ نے جو تحفہ ہے میرے پاس وہ ہے جی وائٹ ونگز کی طرف سے، وائٹ ونگ پراپرٹیز ہے جی، الف ہائٹس، اور آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ایک وسیلہ۔ یہ جو وائٹ ونگز کا تحفہ ہے یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ رمضان شادمان کا حصہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے خوابوں کو بھی پورا کرے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ لے جی اب آتے ہیں مہمانوں کی طرف، اور اس سے پہلے آپ کو اسکرین پہ نظر آتا رہے گا خود مختار صاحب جی کا ذکر میں نے کیا تھا، آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیلز نظر آتی رہیں گی، آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے جو ان کے جو پروجیکٹس ہیں، جو انیشیٹوز ہیں، صحت ہو، تعلیم ہو، اس کے علاوہ خواتین کے لیے سلائی مشینوں سے لے کے روزگار پرووائڈ کرنے تک کے وہ تمام جو ہیں پروجیکٹس سارا سال چلتے رہتے ہیں۔ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے، تو آپ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ ڈالیں اور جو ہے مسکراہٹیں بکھیرنے میں خود مختار صاحب جی کا ساتھ دیں۔ واپس آتے ہیں جی، شاہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ بریک سے پہلے نا، بات جو کر رہے تھے۔ بڑی خوبصورت بات کی میم رفت نے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا کہ چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کرٹیسزم برداشت کی عادت ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ لازمی کہنا چاہوں گا اس فورم کے حفاظت سے کہ کرٹیسائز بھی کسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ بالکل دل کی بات جو بلا وجہ ضد کرتے ہیں، آج کل ہم لوگوں کا بڑا ایک ایشو بن گیا کہ ہم سوشل میڈیا اینالسٹ بن چکے ہیں، جس کے دل میں جو چیز آتی ہے، جو بات آتی ہے، بلا وجہ کی کہہ دی جاتی ہے۔ اگر ان کو ریپیٹ کرایا جائے کہ آپ نے بھی یہ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی بات کریں، اور اگر ان کو کہا جائے کہ ایسے آپ نے کیوں کہا ہے، اس کی لاجک بتائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چونکہ اس پارٹی سے بلانگ کرتے تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ یعنی ریزننگ پہ ہم نہیں آتے ہیں۔ میرا اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ جیسے مریم صاحبہ کی انہوں نے بات کی ہے، ہماری چیف منسٹر جو ہیں، اس حوالے سے میری ذاتی ایک رائے تھی، کیلکولیشن تھی، اور آئی ایم ہیپی کہ وہ غلط نکلی اس حوالے سے
کہ وہ چونکہ فرسٹ ٹائم آلدو کہ انہوں نے موروثی سیاست کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپیرینس جو انہوں نے اپنے گھر سے سیکھا، وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے چچا شہباز شریف سے زیادہ ایکٹیو نظر آئیں. میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت ان کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہوگا کہ کچھ چیزیں جیسے بانی پیٹیائی کہتے تھے کہ کنٹینر سے نیچے مجھے کچھ اور نظر آتا، جب میں یہاں بیٹھا تو مجھے معاملات کی سمجھ آئی ہے، تو اس لیے وہ 3 مہینے کا جو میں نے ٹارگٹ دیا تھا وہ نہیں میں کر پا رہا ہوں. تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ شاید یہ بھی جو تقاریر الیکشن سے پہلے کر رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ان کو فالو کیا اور میں سمجھتا ہوں ان کو کراس کیا اور بڑے ٹارگٹس کے ساتھ وہ چیزوں کو اچیو کیا ہے، بڑے میکنزم بنا کر انہوں نے اچیو کیا ہے، تو اٹس ویری گڈ. تو ہمیں اس چیز کو بھی انہیل کرنے کی گنجائش رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اپریشیٹ کر دینا چاہیے. ایک جنگ تو ہوتی ہے آمنے سامنے، ایک تو سوشل میڈیا پر ہوتی ہے نا، اور جو مناسب نہیں ہے، لوگ زہر اگلتے ہیں نا، اب ذاتیات پر آ جاتے ہیں، جو بڑی غلط بات ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، اور لاجکس نہیں ہوتی ہیں اس کی، بس وہ ان دا ایئر ہی کہہ دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں ایک چیز حکومت کو بھی ایک میسج بھی دینا چاہوں گا، جس طریقے سے اپنے ٹائم پہ انہوں نے اس وقت اپوزیشن میں تھے، مہنگائی مارچ کے حوالے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اب انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے نو ڈاؤٹ، لیکن ایک دفعہ پھر تھوڑا سا دیکھیں کہ اس حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے چیزیں آہستہ آہستہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں. تو چونکہ شاید گورنمنٹ کی توجہ ایک طرف ہے، آلدو کہ اے سیز ڈی سیز کو ٹارگٹس دیے گئے، کام کر رہی ہیں، لیکن چیزیں ابھی کچھ علاقوں میں ڈسٹرب ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا مزید نظر. جی آپ نے بھی پیغام پہنچانا ہے کہ ذرا غریب بندے پہ دھیان دیں، ایون مڈل کلاس بھی جو ہے نا اس کو ضرورت ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ انشاءاللہ ضرور. ابھی یسٹرڈے میں نے پڑھا تھا سی ایم صاحبہ نے خاص طور پر چیف سیکرٹری پنجاب ان